يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد
سے لگائے ہوئے ہیں، شرم سیاہ سے نہیں سامنے آیا جاتا، شرم سیاہ سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہمت لئے انوار بنائے ہوئے ہیں، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہمت لئے انوار بنائے ہوئے ہیں۔
جزاک لے بیٹے اندر سے لگا نیچے سے نہیں مائک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین معزز و محترم حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مکان صاحب لولا کا لمع حضور پر نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں ایک رات کے فضائل سننے کے لیے، ایک رات کی بڑائی کو جاننے کے لیے، ایک رات سے فیض حاصل کرنے کے لیے، ایک رات سے لینے کے لیے، ایک رات سے لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ کس سے؟ رات سے، ذات سے نہیں۔ رات، ایک رات، اسے عربی میں لیل کہتے ہیں، اردو میں رات، فارسی میں شب،
تامل میں ایرو، انگلش میں نائٹ، رات۔ ایک رات سے ہم فیض لینے کے لیے جمع ہوئے، ہے رات مگر وہ رات دینے والی ہے، رات مگر ساری راتیں اس کی برابری نہیں کر سکتی، مگر وہ رات ہے ایسی رات کہ 1000 مہینے اس کے برابر نہیں ہو سکتے، اس کے مثل نہیں ہو سکتے، بے مثل رات۔ رات ہے مگر اس کی مثل نہیں، رات ہے سب کو سلاتی ہے، دوسری راتیں سلانے آتی ہیں، یہ رات جگانے آتی ہے۔ سال بھر کی راتیں بندوں کو سلانے آتی ہیں، مگر لیلۃ القدر جگانے آتی ہے۔ صرف جگانے آتی نہیں، تقدیر جگانے آتی ہے، مقدر بدلنے آتی ہے۔ رات ہے، رات ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے، رات ہے دینے والی رات ہے، رات ہے ملائکہ سے ملانے والی رات ہے، مگر ہے رات۔ راتوں میں رات، ساری راتیں اس رات کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بھائی یہ رات ہے نا، نہیں یہ رات ہے مگر ساتھ اس کے قدر ہے۔ یہ رات ہے، اسے صرف رات نہیں کہتے، صرف لیل نہیں کہتے، لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ قدر کے بغیر نہیں بولنا، صرف لیل نہیں بولنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فیض رساں رات ہے۔ جو فیض رساں رات ہوتی ہے وہ رات ہوتے ہوئے بھی دوسری راتوں کی طرح نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس سے فیض ملے وہ رات ہے، اسے رات نہیں کہنا، لیلۃ القدر کہنا، شب قدر کہنا۔ قدر والی رات، کرامتوں والی رات، عزتوں والی رات، شرافتوں والی رات، خود قدر رکھتی ہے اور قدر دیتی ہے، عزت رکھتی ہے، بندوں کو عزت دیتی ہے، خود اندر اپنے 1000 کرامتیں رکھتی ہے اور اس کے چاہنے والے کو صاحب بزرگ کرامت بنا دیتی ہے، مگر ہے رات۔ رات ہے بول کر یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بھی راتیں وہ بھی راتیں، یہ بھی راتیں وہ بھی راتیں بولیں گے تو ایمان چلے جائے گا۔ اگر لیلۃ القدر کو دوسری راتوں کے برابر بولیں گے تو کافر ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے۔ لیلۃ القدر تمل میں کیسے کہنا؟ ویرے راتری مادری دا چوننا ایمان پوئڑو اریدا پا غوثنا، کہاں ہے غوثنا؟ کہیں اور ہے، 3 بار پکارتا ہوں، کسی اور کو دیکھ رہا ہے۔ لیلۃ القدر کو لیل کہیں گے اور یہ کہیں کہ دوسری راتوں کے، سمجھ میں آتا؟ دوسری راتوں کے برابر یہ مثل یہ بولیں گے تو ایمان چلے جائے گا، کیونکہ مولا کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے خیر ہے، بہتر ہے، بڑھ کر ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، عرفہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تو دوسری راتوں کو اس رات کی طرح کہے گا تو ایمان چلے جائے گا۔ یہ قدر کی رات ہے کیا؟ یہ قدر کی رات ہے کیا حقیقت میں؟ ظاہر میں رمضان کی 27ویں شب ہے، ظاہر میں تملین سمجھتے ہو پاتنا اد رمضان 27th نائٹ، حقیقت حقیقت میں وہ رات کیا ہے؟ کیا ہے وہ رات؟ جلوہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کا جلوہ ہے، مصطفیٰ کا نور ہے، نور مصطفیٰ کی ایک کرن ہے، نور مصطفیٰ کی ایک جھلک ہے، نور مصطفیٰ کی ایک بھیک ہے، نور مصطفیٰ کا ایک صدقہ ہے۔ یہ رات کیا ہے؟ نور مصطفیٰ سے بنی یا کسی اور سے بنی؟ کوئی چیز میرے مصطفیٰ کے بغیر بنی ہی نہیں، کوئی چیز
مصطفیٰ کے بغیر اللہ کسی کو بنایا نہیں، ڈائریکٹ بنایا خود سے تو مصطفیٰ کو، اور جسے بھی بنایا مصطفیٰ کے وسیلے سے بنایا۔ میرا مصطفیٰ کہتا ہے، میرا آقا کہتا ہے، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری۔ اے میری امت، مجھے دوسرے نبیوں کی طرح مت سمجھو، مجھے حضرت آدم کی طرح مت سمجھو، حضرت نوح کی طرح مت سمجھو، حضرت ابراہیم کی طرح مت سمجھو۔ یہ صحیح کہ حضرت ابراہیم میرے دادا ہیں، مگر میں ان کی طرح نہیں۔ یہ صحیح کہ اسماعیل میرے دادا ہیں، صحیح، مگر میں ان کی طرح نہیں، وہ میری طرح نہیں۔ 1,24,000 انبیاء کی طرح مجھے مت سمجھو، میں انبیاء میں بے مثل نبی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے، انبیاء کہتے ہیں محمد الگ الگ ہے، انبیاء کہتے ہیں کہ محمد ہم جیسا نہیں ہے، محمد انبیاء میں بے مثل ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری۔ حضرت یوسف کو حسن ملا، حضرت موسیٰ کو ید بیضا ملا، حضرت عیسیٰ کو مردے اٹھانے کا معجزہ ملا، اے مصطفیٰ تجھے سب کچھ ملا۔ تو تمام پیغمبر کیا کہہ رہا تھا میں؟ بھول گئے، میرے نبی کی طرح نہیں۔ تو انا من نور اللہ کل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے، ہر شے میرے نور سے موجود ہوئی۔ آدم میرے نور سے، نوح میرے نور سے، ابراہیم میرے نور سے، حضرت اسماعیل میرے نور سے، حضرت عیسیٰ میرے نور سے، 1,24,000 انبیاء میرے نور سے، 313 رسول میرے نور سے، جنت میرے نور سے، ارے زمین میرے نور سے، آسمان میرے نور سے، شمس میرے نور سے، قمر میرے نور سے، سال میرے نور سے، مہینے میرے نور سے، 12 مہینے میرے نور سے۔ لیلۃ القدر کس کے نور سے؟ لیلۃ القدر بھی کل شیء میں ہے یا نہیں سمجھتے؟ ہر چیز ہے۔ تو رات بھی کس میں ہے؟ یہ نور مصطفیٰ سے بنی ہے۔ نور مصطفیٰ سے جو بنی ایک رات، وہ رات فیض پہنچاتی ہے، وہ رات مقدر بنا دیتی ہے، وہ رات بگڑی بنا دیتی ہے، وہ رات بشیر بھائی کی زندگی میں خوشیاں لا لیتی ہے، وہ رات بشیر بھائی کو سب کچھ دے دیتی ہے، وہ رات بشیر بھائی کو خدا سے ملا دیتی ہے، وہ رات، ایک رات اس میں بشیر بھائی کھڑا ہو گیا تو 80-83 برس کی عبادت دلا دیتی ہے ایک رات۔ تو رات، اللہ اکبر، ارے نبی کے نور سے بنی ہوئی رات کی مثال دوسری رات نہیں، تو ذات کی مثال کون سی ذات ہو سکتی ہے؟ کوئی ذات میرے مصطفیٰ کی ذات کے برابر نہیں، کسی کے صفات مصطفیٰ کے صفات کے برابر نہیں، کسی کا حسن مصطفیٰ کے حسن کے برابر نہیں، کسی کا جمال مصطفیٰ کے جمال کے برابر نہیں، کسی کا کمال مصطفیٰ کے کمال کے برابر نہیں، کسی کا مقام مصطفیٰ کے برابر نہیں، ایک مصطفیٰ۔ اللہم صلی علی، کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو بندگان خدا، اس رات سے ہم مستفیض ہونے کے لیے آئے ہیں۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ رات بھی دیتی ہے، رات دیتی ہے، ہر رات نہیں دیتی، کچھ راتیں ہوتی ہیں جو دیتی ہیں۔ میں نے کہا نا کہ کچھ راتیں سلاتی ہیں، یہ رات جگاتی ہے۔ دوسری راتیں غفلت طاری کرتی ہیں، لیلۃ القدر ذاکر بناتی ہے۔ دوسری راتیں خدا سے دور کرتی ہیں، یہ رات خدا کا قرب دیتی ہے۔ تو دوسری راتیں اس رات کے برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ جب راتیں ایک رات کے برابر نہیں ہو سکتی تو یہ ساری ذاتیں اس ذات کے برابر کیسے ہو سکتی ہیں جس ذات سے تمام ذاتوں کا ظہور ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو بندگان خدا، ترجمہ کوئی نہیں کریں گے، نہیں ٹھیک ہے،
سب سمجھ رہے ہیں پوری دا پت 5 نمس. تو آج کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے. ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے. وہ کون ہے؟ خالق ہے. صرف ہمارا خالق نہیں، سب کا خالق. زمین کا خالق، آسمان کا خالق، چاند کا خالق، سورج کا خالق. اگر کس کس کا خالق گنتا جاؤں گا تو میں مر جاؤں گا، ختم نہیں ہوگا. اللہ کس کس کا خالق، کس کس کا خالق بولتا جاؤں تو صرف رائے پورم کے آدمیوں کا نام گننے میں میری زندگی ختم ہو جائے گی. صرف اس کا خالق نہیں، کتنی بستیاں ہیں، کتنے شہر ہیں، کتنی دنیایں ہیں. 18,000 عالم 18,000 عالم کا خالق، ہر شے کا خالق اللہ خالق کل میں سب آ گئے. انبیاء کا خالق، اولیاء کا خالق، اقواس کا خالق، غوث الاعظم کا خالق، پیغمبروں کا خالق، جنت کا خالق، سب کا خالق سب کا خالق وہ ہمارا خالق. وہ صرف پیدا کرتا نہیں، پیدا کرتا کاہے کے لیے؟ دینے کے لیے. پیدا کرتا دینے کے لیے، اس کا کام دینا. 18,000 عالم کو پیدا کیا اور دیتا ہے، دے رہا ہے، دے رہا ہے، دیتا رہے گا. اس کی دین کب تک؟ اریدا اللہ کب تک دیتا ہے؟ اللہ یا بڑی کڑکرد ٹیمل چل پا کب تک دیتا ہے؟ یدوری کی کڑکرد 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 پیدا کر دیا تو دیتا رہتا ہے. اس کی دین ختم نہیں. ایک بار جب وجود دے دیا تو پھر اس کا کام دیتے رہنا، دیتے رہنا، دیتے رہنا. ماں کے پیٹ میں دیتا ہے، باپ کے صلب میں دیتا ہے، ماں کی گودی میں دیتا ہے، پھر لڑکپن میں دیتا ہے، بچپن میں دیتا ہے، جوانی میں دیتا ہے، بڑھاپے میں دیتا ہے، موت میں دیتا ہے، خبر میں دیتا ہے، حشر میں دیتا ہے، قیامت میں دیتا ہے، جنت میں ہمیشہ دیتا رہتا ہے. اللہ دیتا رہتا ہے. 18,000 عالم کو دیتا ہے. کیا کیا دیتا ہے؟ وجود دیتا ہے، حیات دیتا ہے، کلام دیتا ہے، ارادہ دیتا ہے، صفات دیتا ہے. وجود کے ساتھ 7 صفت سمجھ میں آتا، میں ختم کر لیتا ہوں. 7 صفات دیتا ہے، صفات کمالیہ، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام. سب کو دیتا ہے، سب کو دیتا ہے. کسی کو، ہر موجود کو یہ 7 صفات دیتا ہے. صرف انسانوں کو نہیں، ہر موجود کو، جمادات کو بھی دیتا ہے، نباتات کو بھی دیتا ہے، حیوانات کو بھی دیتا ہے، انسانات کو بھی. ہر ایک کو یہ 7 صفات کمالیہ دیتا ہے. کسی کو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، مجھے کچھ کہیں اور جانا ہے. کسی کو بالخوا دیتا ہے، کسی کو بالفعل دیتا ہے، مگر دیتا ہے. بصارت پتھر کو بھی ہے، کلام پتھر کو بھی ہے، ارادہ پتھر کو بھی ہے. ارادہ کل کو کوڑا ارکد سب کو دیتا ہے. کسی کو ایکٹیو کر کے دیتا ہے، کسی کو بالخوا دیتا ہے، اس کے اندر ہے. نان یتنی وہ ٹائم وڑی کو چل لو رہا نمبر اچھا سب کو دیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل کنکریاں لے کر لایا. کنکری بات کرتی، پتھر بات کرتے. اس نے آ کے کہا محمد اگر تو سچا نبی ہے تو بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے، میری بند مٹھی میں کیا ہے. حضور نے کہا اے ابو جہل تو ابو جہل ہے، اگر علم ہوتا تو یہ سوال نہیں کرتا، تو عالم ہوتا تو یہ سوال نہیں کرتا. محمد سے پوچھتا ہے کیا ہے، محمد سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے.
کیا شعر ہے؟ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو سکتا ہے؟ غیب الغیب خدا کی ذات، وہی چھپ نہیں سکی۔ ابو جہل آ کے پوچھتا ہے محمد ادلے انا ارکد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کہا ہے دیوانے تیرے ہاتھ میں کیا ہے وہ بولوں، یا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ میں کیا ہے بولیں گے؟ میں بولوں یا وہ بولیں کہ میں کون ہوں؟ ابو جہل نے کہا یہ تو اس سے بڑی بات ہے، یہ تو اس سے بڑی بات ہے۔ حضور نے فرمایا میں بولوں یا تیرے ہاتھ میں جو کنکریاں ہیں، تیرے ہاتھ میں جو کنکریاں ہیں وہ کہیں کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا اچھا یہ بھی کر کے دکھاؤ۔ یہ کہنا ہی تھا، کنکریوں میں سے آواز آنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد، کنکریاں پڑ رہی ہیں۔ معجزہ ہے، معجزہ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ بالقوہ کو بالفعل کر دیا سرکار نے۔ اس میں کلام کی صفت تھی مگر بالقوہ تھی، اور جب حضور کی نظر پڑی تو اس میں کلام کی صفت آ گئی۔ تو ہر ایک کو سبع صفات ملے ہیں، کس کو نہیں ملے؟ نعمتیں ملی ہیں، ہر ایک کو اللہ دیا۔ یہ سبع صفات کافر و مشرک کو بھی دیا۔ میں ختم کر لیتا ہوں، سب کو دیا۔ غوثن کو بھی دیا، مقصون کو بھی دیا، کسی اور کو بھی دیا۔ اس میں ان نعمتوں میں سب مشترک ہیں۔ ہاں اللہ کا کرم سب سے زیادہ مخلوق میں کس پر ہوا؟ بور ہو رہی کیا؟ ہو رہا ہوتا مزہ وردا یتنی پیر کی مزہ ورد کئی اڑکلے۔ ہاں جزاک اللہ۔ یہ جتنے ہاتھ اٹھے وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کبھی صفر نہیں، بھرے ہوئے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ جو نہیں اٹھے ان کو بھی دیں گے مولا، اور رنجیدہ نہیں ہونا، کسی وجہ سے نہیں اٹھائے تو کوئی بات نہیں۔ ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ بھول گئے۔ میں بولنے کی طبیعت، سردی مجھے بخار ہے، اب بیٹھ گیا ہوں، موڑ آ گیا ہے، رنڈ منی آؤں، مون منی آؤں، کالے لے آؤں، شاعر چاگری اللہ میں روزہ آؤں، آدھی تیری لے۔ ہاں تو کیا کہہ رہا تھا؟ کیا بول رہا تھا؟ پوری لپا۔ ہاں سب کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، سب پر کرم کرتا ہے، سب پر رحم کرتا ہے، سب کو وجود دیتا ہے، سب کو صفات دیتا ہے، سب کو عنا دیتا ہے، سب کو رزق دیتا ہے۔ ہاں صرف سید شاہ نواز آل رسول ہے بول کر نہیں، عبد الرحمن عبداللہ کو بھی دیتا ہے، آل رسول ہی کو دیتا نہیں، سب کو دیتا ہے۔ کسے نہیں دیا؟ اللہ اللہ بولنے والے کو بھی دیتا، اللہ نہیں بولنے والے کو بھی دیتا، اسے بولتے اللہ، اللہ اسے بولتے کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے، اس کا کام سب کو دینا اور سب سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بنائے ہوئے ایک ہے عمومی محبت، سب کو چاہتا ہے اللہ۔ چاہا اسی لیے نہ دیا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرف فخلقت الخلق، محبت کی وجہ سے پیدا کیا۔ اریدہ پتنبی سب کو دیا، جمادات کو دیا، نباتات کو دیا، حیوانات کو دیا۔ اب اس کے اوپر آئے حضرت انسان، انسان کو جو دیا نعمتیں وہ کسی کو نہیں دیا۔ سمجھ فالو کر رہے ہیں؟ سب کو دیا بالخوا، انسان کو بالفعل بھی دیا اور با کمال بھی دیا۔ حیات دیا تو کمال حیات دیا، علم دیا تو کامل علم دیا، ارادہ دیا تو کامل ارادہ دیا، بصارت دیا تو کامل بصارت دیا، سماعت اس نے دی تو کامل سماعت دی، قوت دی تو کامل قوت دی۔
صفات سب کو دیا، کسی کو بالقوہ دیا، کسی کو بالفعل دیا، ہم کو بالفعل با کمال دیا، انسان کو، ہر انسان کو، اس میں مومن غیر مومن کا امتیاز نہیں، سب کو دیا، تو سب سے بڑھ گیا انسان۔ اب انسانوں میں دو حصے، بیزار ہوتے ہیں کیا؟ انسانوں میں ایک اہل ایمان، ایک بے ایمان۔ سب سے اونچا مقام انسان کو دیا اور سب سے اونچا مقام ایک مومن کو دیا۔ مومن کی برابری سارے بے ایمان مل کے برابری نہیں کر سکتے۔ ہاں، اہل ایمان کے برابر کوئی نہیں۔ پوری دنیا کے انسان اگر کافر ہیں، ایک یہ مولوی ہمارا، کیا نام؟ ارے بھول نام بول بیٹے، ابو بکر، واہ واہ، ابو بکر صدیق کا غلام، ایک ابو بکر اگر بلو بالفرض پورے کافر ہیں، ایک ابو بکر، تو پورے ورلڈ کے انسان ابو بکر کی ٹھوکر کے برابر نہیں، جوتی کے برابر نہیں، کیونکہ اس کے اندر ایمان آ گیا۔ تو ایمان آتے ہی سارے انسانوں پہ اعلیٰ ہو گیا یہ مومن۔ یہاں تک بھی ختم نہیں، حضرت آدم کے ماننے والے مومن، حضرت آدم کو نبی اور آدم کے رب کو خدا ماننے والے مومن، حضرت ابراہیم کو نبی ماننے والے مومن، حضرت اسماعیل کو نبی ماننے والے مومن، 1,24,000 انبیاء کے نبوت اور رسالت کو ماننے والے مومن، یہ سارے مومنین ایک طرف، محمدی مومن ایک طرف، حضور کی امت ایک طرف، السلام علیہ السلام، اللہ تجھے خوش رکھے، حضور کی امت کے برابر کسی کی امت نہیں، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی امتیں ایک طرف، امت محمدی ایک طرف۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا نبی افضل الانبیاء ہے، تمام انبیاء میں افضل۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو امت محمدی کو جو نعمتیں ملی ہیں وہ بے مثال نعمتیں، یہ بتانے کے لیے اتنی تمہید کیوں ملی؟ بے مثال نعمتیں کیوں ملی؟ بے مثال نبی کی امت میں ہم کو پیدا کیا، بے مثال نبی کی امت میں ہم کو پیدا کیا۔ اللہم صلی علی، کوئی ٹیمل میں بولا تو میں دم لوں گا، نہیں بول نہیں سکتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، درود شریف پڑھیے۔ اب اس امت کو تحفے ملے، بے مثال تحفے، بے مثال، چونکہ ہم بے مثال ہیں، نمبو مادری یارو illے تو نمبو کٹے ہرکد نعمت کڑو یارو کٹے illے، ایسی نعمتیں ملی، ایسی نعمتیں ملی، ان نعمتوں میں وہ نعمتیں بے شمار ہیں۔ خطبہ ہے کیا شاہ نواز؟ مولا فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے غلامان محمد اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے۔ یہاں ایک بات ہمیشہ بولتا ہوں، بول کے گزر جاتا ہوں، نعمت کہا واحد، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ ایک کو گنتے نہیں، ایک کو گنتے نہیں، 10 کو گنتے، 15 کو گنتے، 20 کو گنتے، ایک کو گنتے نہیں۔ اللہ فرماتے ایک نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے، ایک نعمت کو گنتے نہیں، ایک کو گنتے نہیں، ایک میں گنتے، یہ کو گنتے نہیں۔ سمجھ میں آتا ہے؟ ون کی کاؤنٹ پڑھنے ون لے کاؤنٹ پڑھنا۔ اللہ فرماتا ہے اس نعمت کو تم گن نہیں سکتے کیونکہ ایک ایسی نعمت میں نے تمہیں دی ہے، اس
بظاہر وہ ایک ہے، اس کے اندر ہر نمبر ہے۔ بظاہر وہ ایک نعمت ہے، ہر نعمت اس میں ہے، ہر نعمت اس سے ہے۔ کتاب ختم ابھی بیزار ہو رہی، میں آ جاتا ہوں۔ تو ہم کو جو نعمتیں ملی، بے شمار نعمتیں، بے شمار نعمتیں، ہزاروں نعمتیں ہیں، کتنے گنوں؟ مولا بولتے ہیں کہ گن نہیں سکے گا تو میں کہاں گن سکتا ہوں؟ تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یہ دو چار گن کے بول دیتا ہوں۔ پہلی نعمت بولوں؟ بور ہوں گے؟ نہیں، ایک نعمت بولتا ہوں، بول دوں؟ اس نعمت کا نام ہے شب میلاد۔ اس نعمت کا نام کیا ہے؟ شب میلاد۔ بظاہر وہ ایک نعمت ہے، اس کے اندر کروڑ نعمتیں مضمر ہیں۔ اور پھر اور ایک نعمت، اب میلاد کو کھولوں گا تو 12 بج جائیں گے، میلاد میں کہیں گے۔ پھر اور ایک نعمت ہے، اسے کہتے ہیں شب معراج۔ اب صرف شب کی بات چلے گی، لیل کی بات، نہار کی بات، نہار میں پروگرام رکھو، نہار میں کریں گے تو نہار پہ ٹا کے بیان کریں گے۔ یہ لیل میں آئے تو لیل کی بات۔ پہلی نعمت کیا؟ شب میلاد۔ پہلی نعمت، اول نعمت، اعلیٰ نعمت، افضل نعمت، سب سے بڑی نعمت، اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں۔ اس نعمت سے میلاد نہیں ہوتی تو معراج کہاں ہوتی؟ پہلی نعمت میلاد، شب میلاد، دوسری شب معراج۔ ہاں، شب معراج۔ پھر اس کے بعد اور ایک نعمت لے، صرف 4 نعمتوں کو بتاتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے حروف ہیں اس میں؟ میم ہا میم دال، میم ہے میم دال، ایک ایک حرف کے صدقے میں ایک ایک نعمت بتاتا ہوں۔ شب میلاد، شب معراج، شب براءت، شب قدر، 4 نعمتیں۔ کیا؟ 4 نعمتیں۔ اس میں ایک نعمت ہے قدر، لیلۃ القدر۔ بور ہونی کیا؟ لیلۃ القدر، یہ کیسی رات ہے؟ اللہ، پہلے رات کی تو تعریف بیان کر دی، شاہ نواز صاحب بعد آئے۔ ہزار راتوں سے بڑھ کے نہیں، 1000 مہینوں سے بڑھ کے مصطفیٰ کے غلاموں کو جو رات ملتی ہے، وہ رات بھی بے مثل، وہ رات بے مثل کیوں ملی؟ بے مثل نبی کی امت ہے۔ اس رات کی تعریف خدا بیان کرتا ہے، اس رات کی تعریف نبی بیان کرتے ہیں، اس رات کی عظمت میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ آج لیلۃ القدر ہے، الحمدللہ۔ ایک نعمت ہے لیلۃ القدر، اور وہ نعمت کی اصل میں وہ نعمت کیا ہے؟ نور مصطفیٰ، مصطفیٰ کے نور کی ایک کرن۔ وہ نعمت، اس نعمت کے فضائل 1400 کتنے سال؟ تقریباً 1500، 1500 برس سے غلامان مصطفیٰ کو نبی کا صدقہ جو ملا، اس کے فضائل 1400 سال سے بیان ہوتے آ رہے ہیں، مگر پھر بھی بیان نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مصطفیٰ کی امت کا تحفہ ہے، بے مثل تحفہ۔ 1400 سال سے رسول اللہ کے نور سے بنی ہوئی ایک رات کی کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے، تو رسول اللہ کے مقامات کو کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ رات ہر سال آ کے کہتی ہے محمد الرسول اللہ بے مثل ہیں، محمد الرسول اللہ بے مثل ہیں، محمد الرسول اللہ نمبو مادری اللہ، یہ پہلے یہ کہتی ہے یہ رات۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو بندگان خدا یہ لیلۃ القدر میں آ جاتا ہوں. بڑی مقدس رات ہے، بڑی عظمت والی رات، بڑی عظمتوں والی رات ہے. اس میں کیا ہوا؟ یہ کیوں قدر والی ہوئی؟ یہ رات کیوں قدر والی ہوئی؟ 1000 مہینوں سے افضل کیوں ہو گئی؟ مولا فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. وہ ہو کہتا ہے، ایک ہو کو اس رات میں نے اتارا. وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے انا انزلناہ. وہ ہو، ایک ہو کو اس رات میں اتارا. ہم کہتے ہیں القرآن، خدا کہتا ہو. ایک ہو اس رات میں اترا، ایک ہو اس رات میں نازل ہوا، یعنی قرآن. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. ایک ہے فی، ایک ہے علی. مولا کہتے ہیں انا انزلناہ علی لیلۃ القدر فی لیلۃ القدر. قرآن کو ہم نے رمضان لیلۃ القدر میں اتارا، لیلۃ القدر پر نہیں اتارا. لیلۃ القدر میلے ورلے، سمجھ میں آیا؟ ایک ہے میں آنا، ایک ہے پر آنا. جس رات میں قرآن نازل ہوا، مولا کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں سے خیر. اکبر من الف شہر نہیں، بڑھ کر نہیں کہا مولا، برابر بھی نہیں، بڑھ کر بھی نہیں. خیر، وہ خیر کسے بولتے؟ کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتا. وہ کتنا خیر اللہ کو معلوم. جس رات میں قرآن اترا وہ ساری راتوں سے افضل. اور جس ذات پر قرآن اترا، قرآن کہاں اترا؟ کہاں اترا؟ صدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن اترا. تو پورا قرآن نبی کے سینے پر اترا، سینے پر. تو صرف نبی کا ایک حصہ ساری مخلوقات سے اعلیٰ ہے، صرف سینہ. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. مولا فرماتے اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پر اتاروں تو وہ خشیت خداوندی سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پرزہ پرزہ ہو کے اڑ جائے گا، دھواں بن جائے گا. کس پر اتاروں؟ تو پہاڑ پر. وہ پورا قرآن نبی کے سینے پر اتر رہا ہے، سینے پر. تو ایک سینے کی برابری ساری کائنات نہیں کر سکتی. تو اب نبی کا سر ہے، نبی کی آنکھیں ہیں، نبی کے دست ہیں، نبی کے پیر ہیں، نبی کا جسم ہے، نبی کا نورانی جسم ہے، پھر جسم کے اندر ایک جسم ہے، پھر نور ہے. اللہ اکبر. نبی کا ظاہر ہے، نبی کا باطن ہے. نبی کی برابری کون کر سکتا ہے؟ ایک سینے کو بتاتے ہیں مولا. ہاں ہاں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بیزار نہیں ہونا، میں ختم کر لیتا ہوں. لیلۃ القدر، قدر والی رات، قدر والی رات. اسے کیوں قدر والی کہتے ہیں؟ جس پر اترا وہ بھی قدر والا، جو لایا وہ بھی قدر والا، اور جو کتاب ہے وہ بھی قدر والی، بھیجنے والا بھی قدر والا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ لیلۃ القدر بڑی عظیم رات ہے، یہ بڑی عظیم رات ہے، 1000 مہینوں سے اعلیٰ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ. 10-15 منٹ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم.
اللہم صلی علی. اب اس رات میں جو عبادت کرے گا اسے کتنے مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا؟ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ایک رات میں. اور یہ رات کس کے صدقے میں ملی؟ ہم کہتے ہیں حضور کے صدقے میں. حضور کے غلاموں کے صدقے میں. حضور کے صدقے میں نہیں، حضور کے دیکھنے والوں کا صدقہ ہے. حضور کو جن آنکھوں نے دیکھا ان کا صدقہ یہ رات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ کہ بنی اسرائیل میں شمعون نامی ایک شخص تھا جو 1000 مہینے عبادت کیا. راتوں میں قیام اللیل کرتا، دن میں جنگ کرتا. 1000 مہینے، ایک سیکنڈ بھی اس نے گناہ نہیں کیا. اور 1000 مہینے. صحابہ جب یہ واقعہ سرکار کی زبان سے صحابہ نے سنا تو صحابہ کے دل سے ایک آہ نکلی. حضور نے کہا کیوں روتے ہو، پچھتاتے ہو؟ انہوں نے کہا سرکار ہماری عمریں قلیل، چھوٹی چھوٹی عمریں، ایسی عبادتیں ہمیں کہاں ملیں گی یا رسول اللہ. حضور نے کہا اچھا ایسا ہے. سرکار کے صحابہ کا دل رنجیدہ ہوا تھوڑی دیر کے لیے. ہونا ہی تھا جبریل آ گئے، آگے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو رنجیدہ دیکھنا نہیں چاہتا، آپ کے غلاموں کا رنج آپ کو ہوتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، غلام کو تکلیف ہوئی تو آقا کو ہوتی ہے. یہ آقا خدا کا محبوب ہے. یا اے اللہ کے نبی، اللہ یہ ایک ایسی رات آپ کو دے گا، آپ کی امت کو دے گا کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر وہ رات رہے گی، افضل رہے گی، خیر رہے گی وہ رات. سمجھ میں آیا؟ یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے، یہ اللہ والوں کے قصے کیا بولتے ہیں. اللہ والوں کے قصے بولنا رسول اللہ کی سنت بیٹے. شمعون بنی اسرائیل کے ایک اللہ والے تھے، ان کا واقعہ نبی آخر زمان سناتے ہیں قصہ. اور قصے کا اثر کیا ہوا؟ لیلۃ القدر مل گئی. قصہ سننے کا اثر کیا سمجھ میں آتا ہے؟ لیلۃ القدر ملی قصہ سنانے اور سننے کی وجہ سے. قصوں کو کم مت سمجھو، قصوں سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، واقعات سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. ایک واقعہ رسول اللہ نے سنایا، صحابہ نے سنا، تو اس واقعے کا اثر کیا ہوا؟ لیلۃ القدر مل گئی. کیسی؟ 1000 راتوں سے افضل. ختم کر لیتا ہوں. اس رات میں ایک رات اگر کوئی 5 راتیں ہیں نا، 5 راتوں کو بھی غنیمت جان کے اگر عبادت کرے، اگر اس میں ایک لیلۃ القدر مل گئی تو 1000 راتوں کی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. وہ بنی اسرائیل کا جو عابد تھا اس سے بڑھ کر ہو جائے گا تو ایک رات. اور بنی اسرائیل میں عابد کسے بولتے؟ عابد کسے بولتے؟ بولو بول با. عبادت کرنے والے کو. ہمارے پاس کیا ترجمہ ہے عابد کا؟ اللہ. عابدن اس میں فاعل، عبادت کرنے والا. ہمارے پاس یہ نا بنی اسرائیل کے پاس اتنا ایزی عابد نہیں بنتا تھا، اتنا ایزی نہیں. تفسیروں میں لکھا ہے کہ 1000 مہینے اگر کوئی عبادت کرے، صرف ایک شمعون کا واقعہ نہیں، 1000 مہینے اگر کوئی عبادت کرے تو اسے بولتے عابد. تب تک اسے عابد نہیں بولتے، اور عابدوں کی فہرست میں اس کا نام بھی نہیں لکھا جاتا. کریم اللہ 1000 مہینے 1000 منتھ یار عبادت پڑھنا ادکدا بنی اسرائیل عابد سولوانگ. اور محمدی کو ایک رات کھڑا ہو جا عابد. ارے ایک رات بھی نہیں، ایک نماز میں کھڑا بشیر بھائی عابد. ارے لمحوں میں عابد کا ٹائٹل کیسا ملتا ہے؟ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. یہ سب عابدین ہے نا.
عابدین ہیں. اور ایک مہینہ ہی نہیں، ایک رات ہی نہیں، جب بھی تو عبادت کرے گا تجھے عابد کہیں گے. بنی اسرائیل میں ایسا نہیں تھا، 1000 مہینے عبادت کرنے کے بعد لوگ بولتے یا عابد. فریدہ تو کریں گا، ترجمہ کریں گا نا بیٹے؟ ہاں میں ختم کر لیتا ہوں، بات لاسٹ کے لیے ختم کر لیتا ہوں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر پہ بول کے ختم کر. یہ لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکہ، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. ملائکہ لیلۃ القدر میں حضور کے غلاموں کو دیکھتے ہیں، غلاموں کو دیکھ کے بولتے مولا یہ کیسے عابد ہے نا، کوئی رو رہا ہے، کوئی الا اللہ ضرب الا اللہ لگا رہا ہے، کوئی درود میں مشغول ہے، شاہنواز خیرات کر رہا ہے، اور مخصوم کسی کی مدد کر رہا ہے. ملائکہ دیکھتے مولا یہ کیسے پیارے بندے ہیں نا، ہم کو ذرا ملاقات کا موقع دے مولا، ہم ان کی دستبوسی کرنا چاہتے ہیں، مصافحہ کرنا چاہتے ہیں. مولا کہتے ہیں وہ سال بھر اجازت نہیں دیتے، لیلۃ القدر آئی تو بولتے اچھا جاؤ مصافحہ کر لو جاؤ. تو تنزل الملائکۃ والروح، اس رات جو ہے ملائکہ. اب ملائکہ بولے تو 5 10 15 20 1000 2000 10,000 1 لاکھ 1 کروڑ تیری لے. اور ملائکہ کتنے ہیں؟ ما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکر کو اللہ ہی جانتا ہے. مولا کہتے تنزل الملائکتین، 2 ملائکہ نہیں، ملائکہ جمع کا صیغہ، وہ شاید پورے اترتے ہوں گے. آ کے کیا کرتے؟ السلام علیکم السلام علیکم شاہنواز السلام علیکم، حسنا السلام علیکم. جسے رات ملی اسے اس پر سلام پڑھنے فرشتہ آ جائیں. جسے ذات مصطفیٰ مل جائے اسے یا نبی سلام علیکہ پڑھو. یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ. سنی ہر لمحہ نبی کو پاتا ہے، سلام پڑھتا رہتا ہے. جسے نبی نہیں ملے اسے سلام پڑھنے کی ضرورت نہیں، کہیں کو پڑھیں گا وہ. تو جسے نبی کے نور کی ایک رات ملی، اس رات کی کوئی قدر کیا تو اس قدردان پر سلام پڑھنے ملائکہ آ جاتے ہیں. آکے السلام علیکم السلام علیکم. ملائکۃ والروح، ملائکہ الگ روح الگ. والروح، اور روح کیا ہے؟ مفسرین کچھ بتائیں. اس کا ایک معنی حضرت جبریل، ایک معنی حضرت جبریل، ایک معنی روح نامی ایک فرشتہ ہے. روح نامی ایک فرشتہ. کچھ مفسر کہتے ہیں الروح سے مراد محمد الرسول اللہ. وہ بڑی بات ہے، ہم بڑی بات بتانے والے نہیں. الروح سے مراد جبریل امین. یہ آ جاتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں. ایک جبریل، ہزاروں ملائکہ، ہزاروں ملائکہ سلام پڑھتے ہیں. اور پھر اس میں جبریل آ کے جس کی عبادت زیادہ پسند آ جاتی ہے اس سے مصافحہ کرتے ہیں. کئی بار تم سے کیے ہی، تمہیں غفلت میں بھول گئے. پہچاننے کا طریقہ مفسرین فرماتے ہیں اچانک رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. رونگٹا کھڑا ہو جانا سمجھتے نا؟ ہمیں کیا بولتے؟ باہ ملی کو ڈیٹ باہ، اور آنکھوں سے آنسو آنگے. سمجھو جبریل امین مل رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں. تو ایک جبریل امریکہ میں جس کی عبادت پسند آتی اس سے بھی مصافحہ کرتے، لندن میں جس کی عبادت پسند آتی اس سے بھی مصافحہ کرتے، چنئی میں جس کی عبادت اس سے بھی مصافحہ کرتے، رائے پورم میں بھی مصافحہ کرتے. ایک جبریل ان کے ایک ہاتھ اتنوں سے مل رہے ہیں.
اتنوں کی مصافحے کی صورت میں دستگیری کر رہے ہیں، تو جبریل کا یہ مقام ہے۔ جبریل کے اصل کا مقام کیا ہوگا؟ جبریل میرے نبی کے نور کی فرع ہے، نور نبی سے بنے، ان کا یہ کمال ہے کہ روئے زمین پر جتنے مسلمان کی عبادت پسند آتی ہے اس سے مصافحہ کرتا ہے۔ میرا مصطفیٰ، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی۔ تو دست مصطفیٰ کی وسعتوں کا مقام کیا ہوگا؟ قدرتوں کا مقام سمجھ میں آیا نہیں؟ اللہم صلی علی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ سلام پڑھتے ہو، یاد رکھو مفسرین فرماتے ہیں، حضرت امام رازی فرماتے ہیں کہ ملائکہ کا سلام سلامتی کا ضامن ہوتا ہے۔ غور سے سنو، ختم کر لیتا ہوں۔ ملائکہ، ہمارا سلام تمہارا سلام، اس میں بھی سلامتی، مگر فرشتہ جب کسی کو سلام کر دیتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے سلامت۔ فرشتہ کیا بھائی صاحب بیزاری سے سنتے ہی نا، غوثنا سلام کرتا ہے بھی تو اللہ سلامتی نازل فرماتا ہے، مگر جب فرشتہ سلام کرتا ہے تو غوثنا سلامت ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کے سلام میں سلامتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود مردود، وزن برابر ہے، دیکھو نمرود کے وزن پہ مردود پورکی، نمرود پورکی، کیا باو نمرود کی پورکی نہیں بولنا، غوثنا غصے میں دیکھتا ہے نا، نمرود کو پورکی چلو کڑا تھا پھر نہیں ہے کون تلے پا کرے پا سولہ ڈارا لما سولہ انہیں یہ تیرٹی پا کرنا۔ ہاں تو نارے نمرود میں جو مردود ڈالا تو اس وقت 60 فرشتے آئے آکے السلام علیکہ یا ابراہیم، السلام علیکہ یا ابراہیم، السلام علیکہ یا وہ جیسا بھی پڑھے، 60 فرشتے آ کر 7 بار سلام پڑھے۔ پڑھتے ہی مولا نے کہا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر۔ 7 فرشتے سلام پڑھتے ہیں تو نارے نمرود گلزار بن جاتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، سارے ملائکہ لا تعداد ملائکہ آ کر مصطفیٰ کے غلاموں پر سلام پڑھے تو جہنم کی آگ کیسے جلائے گی؟ تو یاد رکھو، جسے لیلۃ القدر مل گئی اور جسے عبادت کی توفیق ہو گئی، سمجھو انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو گئی، وہ جنتی ہو گیا۔ ہاں ختم کر لوں، کتنا 1 گھنٹہ ہو گیا۔ ایک بیان تو ختم میں پوری آیت پہ نہیں بول سکا۔ انا میں کیا راز ہے، انزلناہ میں کیا راز ہے، لیلۃ القدر کی کیا، اب بولوں گا تو سو جائیں گے تم، بولتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک عمل، مختصر عمل دے کے چلے جاتا ہوں۔ لیلۃ القدر ہمیشہ رمضان کی طاق راتوں میں آتی ہے، اسے ڈھونڈنا، یعنی ہر طاق رات کو غافل نہیں رہنا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، زیادہ سے زیادہ قیام کرنا، زیادہ سے زیادہ قیام، پھر رکوع، سجود، تلاوت، استغفار، دعائیں لیلۃ القدر میں، ہر لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا۔ 5 منٹ کنج پکڑیں گے، اٹھ رہے ہیں سندوشم پوئیں گے 5 نمشل اٹھ رہے ہیں 5 نمشنا۔ تو کیا کہہ رہا تھا، 5 راتوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اس رات کا عمل، نمازیں پڑھنا، 1000 رکعت، 100 رکعت، جتنی بھی رکعت، 50 رکعت، 40 رکعت، 20 رکعت، 2 رکعت ہی صحیح، مگر پڑھو، غفلت میں مت گزارو۔
حضرت مولا علی کا ایک بتایا ہوا عمل میں آپ کو دے کے جاتا ہوں. لیلۃ القدر میں مولا علی صدقے جائیں ان کی نالین کی خاک پر، فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں 7 بار، کتنے بار؟ 7 بار کیا پڑھنا؟ سورہ بقرہ پڑھنا کیا نہیں ہوں گا؟ سب سے آسان سورہ 7 بار کیا پڑھنا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پڑھو لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ 7 بار جو لیلۃ القدر میں پڑھ لے گا، مولا علی کا قول ہے، مولا علی کا بتایا ہوا عمل، 7 بار لیلۃ القدر میں جو سورۃ القدر کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ زندگی بھر اسے بڑی بڑی مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا. اور پھر 70,000 ملائکہ کو مقرر کر دے گا، ایک بار پڑھنے میں 10,000 70,000 ملائکہ پڑھنے والے کی مغفرت کی دعا کریں گے. لیلۃ القدر میں 7 بار سورۃ القدر پڑھنا، بس پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ 70,000 ملائکہ پڑھنے والے کی مغفرت کی دعا کریں گے. تو ہر ایک لیلۃ القدر مفسرین کہتے ہیں طاق راتوں میں، پھر رمضان کی ہر راتوں میں ڈھونڈو اسے، کم از کم طاق راتوں میں. اور یہ لیلۃ القدر کچھ لوگوں کا خیال ہے سال بھر گھومتی رہتی ہے، تو ہر روز رات میں 7 بار پڑھ لو، ایک نہ ایک دن تمہارے خوابوں میں آ کے رہے گی. 7 بار سورۃ القدر پڑھ کے بولو مولا علی کا واسطہ لیلۃ القدر مجھے دے دے، انشاءاللہ مل کے رہے گی لیلۃ القدر. ہم کو لیلۃ القدر 27ویں شب میں یا 25ویں شب میں یا 23ویں شب میں ملتی ہے. اولیاء اللہ کا مقام الگ ہے. اولیاء اللہ ہم شب قدر کی تلاش میں رہتے ہیں. اولیاء اللہ خالق شب قدر کو اپنا لیتے ہیں. جو خالق شب قدر کو اپنا لیتا ہے، ہر شب قدر است اگر قدر بدانی، ہر شب قدر ہے اگر اللہ تیرا ہو گیا. تو بندگان خدا اس رات میں کیا مانگنا؟ اے اللہ تو میرا ہو جا. جب اللہ تیرا ہو جائے گا تو تیری ہر رات شب قدر ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بیٹا کچھ நாம் இங்கு கூடியுள்ளதற்கான காரணம் ஷபே கதர், லைலத்துல் கதர். இந்த லைலத்துல் கதருடைய இரவை பெறுவதற்காக நாம் அமர்ந்திருக்கின்றோம். லைலத்துல் கதர் என்பது சாதாரணமான இரவு கிடையாது. லைல் ஒரு இரவு என்பது, அந்த இரவிலே அந்த கதிர் என்பதை நாம் சேர்த்தால்தான் அது லைலத்துல் கதிராக மாறுகிறது. மற்ற இரவுகள் என்பது இரவுகள் தான். ஆனால் இந்த இரவுகள் மற்ற இரவுகளை போல இந்த லைலத்துல் கதருடைய இரவு என்பது கிடையாது என்று சர்க்கார் நாயகம் அவர்கள் சொன்னார்கள். காரணம் என்னவென்றால், அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த லைலத்துல் கதர் அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்லி காட்டுகிறான், ഖൈറും മിൻ അൽഫി ഷഹർ. அது 1000 மாதங்களை விட சிறந்தது. எந்த உம்மத்திற்கும் அல்லாஹ் கொடுக்காத ஒரு சிறப்பை அல்லாஹ் நம்முடைய உம்மத்திற்கு கொடுத்திருக்கிறான். சர்க்கார் நாயகம் அவர்கள் ஒரு உதாரணத்தை வைத்து சொன்னார்கள். இந்த எல்லா நபர்களுக்கும் அல்லாஹ் சிஃபாத்துகளை கொடுத்திருக்கிறான், தன்மைகளை கொடுத்திருக்கிறான். அல்லாஹ்வினுடைய சபா சிஃபாத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறான். அல்லாஹ்வினுடைய சமா கேட்டல் அதுவும் இன்சானுக்கு கொடுத்திருக்கிறான். அல்லாஹ்வினுடைய பசாரத் பார்வை அதுவும் இன்சானுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான். அல்லாஹ்வினுடைய ஹயாத், அந்த ஹயாத்தினுடைய சிஃபத்தையும் இன்சானுக்கு கொடுத்திருக்கிறான். அந்த சபா சிஃபத் 7 அல்லாஹ்விற்கு கட்டாயமான சிஃபத்துகளை அல்லாஹ் இன்சானுக்கு கொடுத்திருக்கிறான். பில் குவா கொடுத்திருக்கிறான், பில் ஃபஅல் கொடுத்திருக்கிறான். பில் குவா அது நிரந்தரமான ஒன்றாகவும் கொடுத்திருக்கிறான். பில் ஃபஅல் நமக்கு சில தன்மைகள் தற்காலிக தன்மைகளாகவும் அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான். இதையெல்லாம் அல்லாஹ் இன்சானுக்கு கொடுத்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் அந்த இன்சானிய வர்க்கத்தை அல்லாஹ் மேன்மைப்படுத்தி இருக்கிறான், மேன்மைப்படுத்த நாடியுள்ளான் என்று சர்க்கார் நாயகம் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார்கள். அஹ்லே ஈமான், ஈமான்தாரிகள் இருக்கிறார்களே, ஒரு ஈமான்தாரிகளுடைய அந்த சிஃபத்துகள் எல்லாம் அவர் செய்கின்ற எல்லா இபாதத்துகள் அந்த வைர அஹ்லே ஈமானிற்கு முன்னால்
அவருக்கு முன்னால் அவர்கள் செய்கின்ற அந்த எல்லா சிபாத்துகளும் எல்லா தன்மைகளும் அந்த அஹ்லே ஈமானுடையவருடைய ஒரு சிபத்திற்கு நிகராகாது என்பதாக சர்க்கார் நாயகம் அவர்கள் சொன்னார்கள். அதே போல இந்த லைலத்துல் கத்ர் நமக்கு கிடைத்ததற்கு நமக்கு சர்க்கார் கிபிலா அவர்கள் நமக்கு சொன்னார்கள். அதே போல இந்த லைலத்துல் கத்ர் நாமெல்லாம் ஆபிதீன்களாக இருக்கிறோம் அல்லவா. ஒரு ஆபித் என்று சொன்னால் யாருக்கு சொல்லுவார்கள்? அந்த ஆபித் என்றால் வணங்கக்கூடியவருக்கு சொல்லுவார்கள். பொதுவாக பனு இஸ்ரவேலர்கள் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய கூட்டமாக இருக்கட்டும், சமூகமாக இருக்கட்டும், ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய சமூகமாக இருக்கட்டும், முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுக்கு முன் சென்ற எல்லா சமூகத்திற்கும் ஆபிதி என்பது சாதாரணமாக அந்த பட்டப்பெயர் கிடைத்து விடாது. ஆபிதி என்பது 1000 வருடங்கள் ஒருவன் நின்று தொழுதால் மாத்திரம்தான் அவனுக்கு ஆபிதி என்று சொல்லப்படும். ஆனால் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தினுடைய சதகா, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தினுடைய பிச்சை நமக்கு ஒரு ரகாத், ஒரு தொழுகையை, ஒரு ஃபர்து தொழுகையை நிறைவேற்றினால் நமக்கு ஆபிதி என்று சொல்லப்படுகிறது. யோசித்து பார்க்க வேண்டும். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தினுடைய அந்த சதகாவும் அந்த பிச்சையும் தான் நமக்கு இந்த லைலத்துல் கத்ருடைய இரவு கிடைத்திருக்கிறது என்று சர்க்கார் கிபிலா அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள். அதே போன்று நாம் இன்று இந்த லைலத்துல் கத்ர் இரவை பெறுவதற்காக அமர்ந்திருக்கின்றோம். இந்த லைலத்துல் கத்ருடைய அந்த இரவினுடைய சிறப்புகளை பெறுவதற்காக அமர்ந்திருக்கின்றோம். அந்த ஆயத்தினுடைய தஃப்சீரில் சொன்னாங்க, இன்னா அன்ஸல்நாஹு ஃபீ லைலத்துல் கத்ர். இந்த லைலத்துல் கத்ருடைய இரவிலே அல்லாஹ் குர்ஆனை இறக்கினான். எதற்காக அல்லாஹ் குர்ஆனை இறக்கினான்? பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த குர்ஆனை அல்லாஹ் டைரக்டாக எங்கே இறக்கினான்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய சதரிலே, அவர்களுடைய நெஞ்சிலே அல்லாஹ் டைரக்டாக இறக்கினான். அந்த ஒரு சதகா அந்த லைலத்துல் கத்ருடைய இரவு 1000 மாதங்களை விட சிறப்பான மாதமாக அல்லாஹ் ஆக்கிவிட்டான். அதே அந்த ஆயத்தினுடைய தொடர்ச்சியாக சொல்லுகிறார்கள், அந்த லைலத்துல் கத்ருடைய இரவிலே மலக்குமார்களுடைய வருகை வருகிறது. மலாயிகத்துஹு வர்ரூஹ். இந்த இடத்திலே அல்லாஹ் மலக்கைனி 2 மலக்குகள் வருவார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லவில்லை, அல்லது ஒரு மலக்கு வருவார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லவில்லை. மலாயிகத்துஹு, எத்தனை லட்சம் மலக்குமார்கள் இந்த அல்லாஹ்வினுடைய படைப்புகள், அல்லாஹ் படைத்த எத்தனை மலக்குமார்கள் இருக்கிறார்களோ எல்லா மலக்குமார்களும் இந்த லைலத்துல் கத்ருடைய இரவிலே இறங்குகிறார்கள். அது மாத்திரம் அல்ல, வர்ரூஹ், மலக்குமார்களுடைய தலைவர் ஹஜ்ரத் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களும் இந்த மாதத்திலே வருகிறார்கள், வருகை தருகிறார்கள். நம்மோடு அவர்களுடைய அந்த பார்வை, அவர்களுடைய அந்த கருணையும் ரஹ்மத்தும் இந்த மாதம் இந்த ஒரு இரவிலே அதிகமாக இறங்குகிறது என்று சொன்னார்கள். கடைசியாக ஒன்று சொன்னார்கள், சலாமுன் அலைஹிம், சலாமுன் அலைஹிம். அந்த மாதத்திலே சலாம் இறங்குகிறது, சலாமத் இறங்குகிறது, அல்லாஹ்வினுடைய அந்த கருணை இறங்குகிறது என்று சொன்னார்கள். ஒரு தஃப்சீரினுடைய விளக்கத்தையும் எடுத்து காட்டினார்கள். அந்த தஃப்சீரிலே அந்த சலாம் என்பது இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் அந்த நெருப்பிலே அந்த நம்ரூத் என்பவன் தூக்கி எரியும் பொழுது அந்த தஃப்சீரிலே குறிப்பிடப்படுகிறது, அந்த நெருப்பை குல்லாயானாரு கூனி பர்தும் வஸலாமுன் அலா இப்ராஹிம், அந்த சலாமை 4 மலக்குமார்கள் மாத்திரம்தான் சலாம் சொன்னார்கள். அதனால் அப்பேற்பட்ட நெருப்பு, அந்த நெருப்பு அணைந்து விட்டது என்று சொன்னால், இந்த சலாம் அல்லாஹ் 4 மலக்குமார்களை வைத்து அல்லாஹ் மட்டிடவில்லை, எல்லா மலக்குமார்களுடைய சலாமை அல்லாஹ் வைத்து சொல்லுகிறான் என்று சொன்னால், இந்த இரவு எப்பேற்பட்ட சிறப்புமிக்க இரவு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கடைசியாக ஒரு அற்புதமான ஒரு அமலை நமக்கு சொல்லி காட்டினார்கள். அதற்கு மௌலா அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் நமக்கு சொல்லி தருகிறார்கள். இந்த இரவிலே, இந்த லைலத்துல் கத்ருடைய இரவிலே யார் இந்த இன்னா அன்ஸல்நாஹு ஃபீ லைலத்துல் கத்ர் என்கின்ற அந்த சூறாவை 7 முறை யார் ஓதி வருவாரோ, अल्लाह ताला उसे 70,000 मलाइका उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं. 7 முறை யார் இந்த ஒரு சூறாவை யார் ஓதி வருவாரோ அல்லாஹ் அவருக்கு 7000 மலக்குமார்களுடைய அந்த சூழ்ச்சியை அல்லாஹ் அவருக்கு அந்த நன்மைகளை அல்லாஹ் 20,000 மலக்குமார்களுடைய அந்த வருகையை அல்லாஹ் அவர் மீது ஏற்படுத்தி வருகின்றான் என்பதை சர்க்கார் அவர்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். அன்பானவர்களே, அவர்கள் கேட்ட எல்லா விஷயங்களையும் அறிந்து புரிந்து நாம் இந்த லைலத்துல் கத்ருடைய அந்த இரவை
இன்ஷாஅல்லாஹ் முயற்சி செய்வோம். அல்லாஹ் இந்த ரமலான் மாதத்தினுடைய சதகாவினால் அல்லாஹ் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய அந்த சதகாவினால் அவர்களுடைய பிச்சையினால் நமக்கு லைலத்துல் கத்ருடைய இரவை முழுவதுமாக பெறக்கூடிய பாக்கியத்தை தருவானாக. இது போன்ற உள்ளடியார்கள், இது போன்ற ஷேகுமார்களுடைய அஹ்ல் பைத்துகளுடைய காலடியிலே நாம் கடைசி மூச்சு வரை வாழக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு தருள் புரிவானாக. வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். अल्लाहु 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 सलाम अलैकुम या रसूल सलाम अलैकुम या हबीब सलाम अलैकुम सलावतुल्लाह अलैकुम गौसुना सलाम अलैकुम क़ुत्बुना सलाम अलैकुम शैख़ुना सलाम अलैकुम मौलाना सलाम अलैकुम सल्लल्लाहु सलाम अलैकुम सल्लल्लाहु अलैकुम सल्लल्लाहु सलाम अलैकुम सलावतुल्लाह अलैकुम। الفاتحة الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصلحاء أجمعين خصوصاً إلى روح سيدنا علي كرم الله وجهه الكريم وسيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وسيدنا إمام الحسن وإمام الحسين رضي الله تعالى عنهما وجميع شهداء كربلاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين خصوصاً إلى روح سيدنا ومولانا الشيخ عبد القادر جيلاني غوث العظم رضي الله تعالى عنه خواجہ معین الدین العجمیری غریب نواز رضی اللہ وجميع أرواح جميع مشايخ السلاسل خصوصاً إلى روح حضرت پیر نوری شاہ علیہ رحمہ عارف الدین جیلانی مرید الدین جیلانی رضیہ سلطانہ صدیقہ کشور خصوصاً الى روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی امی سیدہ ممتاز بیگم خانمہ سیدہ شہناز بیگم اختر کوثر حمیدہ خانم قیومی شاہ سید احمد صاحب شہناز
ثم الى روح حسن مولا شیخ علی شاہ ذاکر علی شاہ شاہ السعدی شاہ ولی القیوم ثم الى روح خصوصاً الى روح کبیر استاد اللہم اغفر لہ ورحمہ اللہم اغفر لہ ورحمہ اللہم اغفر لہ ورحمہ وکفر عنہ سیئاتہ وادخلہ فی رحمتک الکاملہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنان اللہم وسع قبرہ ثم الی روح اسما فاطمہ اللہم اغفر لہا ورحمہا وادخلہا فی جنات الفردوس ثم الی روح لیاقت خصوصاً الی روح سید عطاء الرحمن اللہم اغفر لہ ورحمہ وادخلہ الجنہ ثم الی ارواح من مات فی سلسلتنا الی یومنا ھذا ثم الی روح سید محبوب صاحب ثم الی روح مشتری بیگم ثم الی روح تجمل ولی المعز ثم الی روح نسرین اللہم اغفر لہا ورحمہا اللہم اغفر لہا ورحمہا وادخلہا فی رحمتک الکاملہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب مرحومین کی مغفرت فرما دے مولا مرحومین کی مغفرت فرما دے مولا مرحومین کی مغفرت فرما دے مولا تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما مولا تمام مرحومین کو وہاں کا عیش و آرام عطا فرما دے تو ان سے راضی ہو جا مولا تو ان سے راضی ہو جا مولا تو ان سے راضی ہو جا میرے مولا تو ان کے تمام خطاؤں کو معاف فرما دے میرے مولا ہم تمام سے تو راضی ہو جا ان تمام کی عمریں طویل فرما سب کی عمریں طویل فرما ہمارے بڑوں کی عمریں طویل فرما ہمارے بھائیوں کی عمریں طویل فرما مولا ہمارے بڑے بھائیوں کی چھوٹے بھائیوں کی عمریں طویل فرما ان کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما ہماری اولاد کی خوشیاں ہمیں دکھا ہمیں ہمارے مریدوں کی خوشیاں دکھا ہمارے مریدوں کو تو آباد رکھ مولا تمام مریدوں کو تو آباد رکھ مولا ان میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو اسی آن دور فرما دے ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے ہم میں سے جو قرضدار ہیں ان کی قرضداری کو دور فرما دے مولا پریشانوں کی پریشانی اسی آن دور کر دے مولا جن کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے مولا ان اولاد کو فرما برداری کی توفیق عطا فرما جو بچہ باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ گنہگار ہے جو بچہ باپ کی بے ادبی کرتا ہے وہ نیک نہیں وہ فاسق ہے وہ گنہگار ہے جو بچہ باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو اپنے والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما ماں باپ کا سایہ سلامت رکھ ماں باپ کا سایہ سلامت رکھ ماں باپ کا سایہ سلامت رکھ ہمارے مریدوں کو آباد رکھ ہمارے بھائیوں کو آباد رکھ ہمارے بچوں کو آباد رکھ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے سب سے تو راضی ہو جا سب سے تو راضی ہو جا سب سے تو راضی ہو جا ہمیں اپنا کر لے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ کرپا کرو نا